السلام علیکم، میں محمد مالک۔ آج ہم دو سبجیکٹ ڈسکس کریں گے۔ ایران، اس کی بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں کریں گے۔ پہلے ذرا پاکستان کی سیاست سے شروع کریں گے۔ بڑے عرصے بعد ایک تیزی آئی ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں الیکشنز ہیں، وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ایسی تیسی کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، وزراء کا نام لے کے ان کو رگڑ رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو رگڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کے پہلے ایک بیان نے بڑی آگ لگائی ہوئی تھی، جو شہداء کے اوپر ان کا ایک بیان آیا کنٹروورشل، تو گورنمنٹ والے تمام لوگوں نے، ڈفرینٹ اداروں نے، حلقوں نے کہا کہ جی وہ کم از کم اگر معافی نہیں مانگتے، واپس نہیں لیتے تو تصحیح فرما دیں۔ اس پہ انہوں نے اور بھی کچھ سخت باتیں کر دیں۔ اب وہ اور بھی پہلے سے آگے چلے گئے۔ کیا ہو کیا رہا ہے اچانک؟ وہ یہ سڈنلی مولانا صاحب کو اتنی تیزی کس بات سے آئی ہے ان کی سیاست میں؟ غصہ یا گرمی؟ کیا غصہ ہے، کوئی فرسٹریشن ہے کہ ایرریلیونٹ ہوئی ہے جے یو آئی، یا کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ، ہمشیرہ عمران خان صاحب کی، وہ کے پی کے اندر ایک میس پبلک موومنٹ کر رہی ہیں۔ کے پی والوں سے جب لیڈران سے آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پنجاب میں کریں گے، کے پی تو ہمارا اپنا ہے، جب لوگوں کو کہیں گے کھڑے ہو جائیں گے تو پنجاب میں کیوں نہیں کر رہی؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے سب کو نشانے پہ بھی رکھا ہوا۔ آج انہوں نے بیان میں مراد سعید کو بھی کہا کہ باہر نکلو اور آ کے لیڈ کرو۔ اس پر مراد سعید نے بھی، جو ویسے اس وقت اشتہاری ہیں، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں لوگوں کا جو ہمارے کہنے پہ شارٹ نوٹس پہ آئے، ان کا بڑا زبردست استقبال کیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا رگڑ دیا اپنی صوبائی گورنمنٹ کو بھی، قیادت کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے علیمہ بی بی نے کہ میری موجودگی سے تحریک کو تقویت اور زبردست وہ تقویت ملے گی جو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور انتہائی تجربہ کار اور قابل قیادت کے ہوتے ہوئے نہیں ممکن ہو پایا۔ حالانکہ ہمیں تو یہی سنتے تھے کہ ان کے وزیر سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے میں بھی مراد سعید کا بہت بڑا رول تھا، بڑا ان کے قریبی ان کو سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو بھی رگڑ دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے علیمہ بی بی پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی۔ انہوں نے کہا جب بھی خان صاحب کے میرے حوالے سے ہدایت میں تبدیلی سے مجھے ان کے مصدقہ ذرائع سے تصدیق ملی، میں انشاءاللہ ان کے اور اپنی قوم کے بھروسے کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی کہ علیمہ بی بی اگر مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم باہر آ جاؤ، اٹ از ناٹ گڈ انف، مجھے خان صاحب کی مصدقہ ایڈ ہوگی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں بہت سے لیڈران نے یہ بھی بتایا کہ جو قسمیں کھاتے ہیں سینئر لوگ ہیں کہ خان صاحب نے خود بہت سے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ اپنا علیمہ بی بی کو بلاک کر دیں، سیاست میں ان کی کوئی بات نہ سنیں اور اب ہم پرابلمز بھی دیکھیں۔ پھر کنٹروورسی دوسری، جو ان کی دوسری ہمشیرہ نورین صاحبہ نے جو بیان دے دیا جس پہ اب ان کی طلبی بھی ہو رہی ہے، وہ بھی اتنا ہی کنٹروورشل ہے۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جو مارکہ حق تھا وہ مودی کے ساتھ ایک گیم تھی، ورنہ مودی کی مہربانی ہے اس نے پاکستان کو چھوڑ دیا، ورنہ اتنا بڑا ملک جو ہے وہ کیسے بیک آف ہو گیا۔ اور پاکستان کے جو لیڈران ہیں، گورنمنٹ ہے، واٹ ایور، یہ اسرائیلیز کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کے ساتھ یہ تیاری کر رہے تھے ریکگنائز کرنے کے، تو پھر یہ سارا ڈرامہ کیا گیا اور سب کچھ، which are serious ایلیگیشنز۔ تو اگر علیمہ خان بھی وہاں پہ کر رہی ہیں اور اپنی پارٹی کے لیڈران اور دوسروں کو شوٹ ڈاؤن کر رہی ہیں، دوسری ہمشیرہ نے یہ کہہ دیا، تو کیا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب فیملی کی عادت آئے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی؟ کیا یہ الٹا اثر ہو رہا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ سینئر لیڈران جے یو آئی کے امیر جو ہیں مولانا فضل الرحمان، ان سے ملے پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ بات چیت کی کہ ہم تعاون کرتے ہیں، بالکل آپ آگے چلیں۔ تو انہوں نے بھی آگے سے ایک میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ میرے لیے کیا رول ہوگا آپ کا، آپ یہ بتائیں کہ ہمارا کیا رول ہوگا۔ اور انہوں نے ان کو تسلی بھی دی کہ مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک کانفلکٹ چل رہا ہے۔ چکزئی صاحب کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اگر آگے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے۔ مولانا صاحب نے اگرچہ تسلی دی ہے، تو ہو کیا رہا ہے بیہائنڈ دا سینز؟ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کون کس سے مل رہا ہے؟ نیا اتحاد بن رہا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ ان تمام چیزوں کو ذرا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، رہنما ہیں جے یو آئی ایف کے۔ شفیع جان ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر فار انفارمیشن کے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے، اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں۔ کامران بھائی آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب اچانک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک اوپننگ نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی آج کل بڑی کمزور ہے، نہ یہ سڑک گرما سکتے ہیں، الیکشن بہت دور ہیں، ان کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو پا رہی، نہ موومنٹ بن رہی، پارٹی کے اندر بہت ڈفرینسز ہیں۔ تو مولانا صاحب کو ایک اوپننگ نظر آئی ہے کہ جو ابھی تک واحد
لیڈر آف ہوتی تھی اپوزیشن, وہ پی ٹی آئی کو سمجھا جاتا تھا, عمران خان کو, تو اوپننگ مجھے مل رہی ہے, اور انہوں نے آؤٹ آف دا بلو یہ شہداء کا اور یہ فوج کا ٹارگٹ انہوں نے پیورلی فوج کو کیا ہے بحیثیت ادارہ, بیکاز ان کا خیال یہ ہے کہ فوج ہی سارا نظام چلا رہی ہے, اور یہ لوگ 2 دن نہیں رہ سکتے عفنان اللہ صاحب وغیرہ پاور میں اگر یہ 1 پیج پہ نہ ہوں. تو کیا مولانا صاحب یہ اوپننگ دیکھ کے آپ اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ان کے ساتھ یہ فلرٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, آپ کو اعتبار ہے ان پہ؟ ایسا ہے کہ یہ اوپننگ والی بات نہیں ہے, وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ جو شاید آپ کے آرٹیکل 259 کو اس کی وائلیشن میں جاتی ہیں. اس پہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بلوچستان کے ان علاقوں میں جن میں جے یو آئی کا بہت اثر ہے, اس میں اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں جہاں کے مولانا صاحب خود رہنے والے ہیں, تو ان علاقوں میں کچھ ایسی ڈیمانڈز ہو گئی کہ آپ جو ہے نا آگے بڑھیں, آپ لوگ جو ہے نا, تو وہ ہم وہ رول جو ہے نا زیوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا اسی کو ان کو یہ جواب دیا گیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. شہداء کے حوالے سے دیکھیے, جو شخص اس دنیا میں نہ رہے, اگر وہ ایون فطری طور پہ اس کی وفات ہو جائے تو بھی جو ہے نا ہم اس کو کوئی, ہمارے 100 دفعہ اختلاف ہو, ہم اس کو برا نہیں کہتے. یہاں شہید ہے, ملک کے لیے لڑا ہے, اس کے لیے عزت ہے, اس کے لیے احترام ہے, اس نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے, سب سے اس کی قیمتی چیز جو اس کے پاس تھی اس نے دی ہوگی, تو ہم اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ وہ معاملہ کوئی اور تھا, اس کو کسی اور طرح سے جو ہے نا وہ رونا کہیں اور ڈال دیا, تو اس میں بھی 48 گھنٹے ان کو سوچنے سمجھنے میں لگے کہ کون سا جملہ پکڑے. وہ مولانا کا جملہ کوئی پکڑا نہیں جاتا. تو وہ اس میں اخیر میں آ کے انہوں نے کہا کہ شاید یہی ایک جملہ ہے, پتہ نہیں کس کو بٹھا کے اس کے ساتھ جو ہے نا, تو غلط کیا. جو کچھ کیا وہ اپنے کو رسوا کیا ان لوگوں نے, اور اپنے لوگوں کو رسوا کیا. وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ملے ہیں مولانا صاحب سے, بہت سینئر لوگ ہیں, میں بھی ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن میری ان سے بات ہوئی ہے. میں موجود تھا اس وقت بھی, موجود تھا. یہ اے پی سی والے دن ہوا تھا. پہلے میں نام لے لیتا ہوں بعض لوگوں کا. پہلے علی ظفر صاحب کا میسج آیا تھا, یہ نام ان کا کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے, تو ان کے ساتھ ایک پورا ڈیلیگیشن ہے. مگر علی ظفر صاحب بعد میں نہیں آئے تھے. پھر بعد میں نے باقاعدہ علی ظفر کو فون کیا تھا کہ بھئی نام تو تمہارا تھا, تم نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بعد میں دیر سے اطلاع ملی, میرا کوئی ڈنر تھا. تو یہ جو ساتھی آئے تھے, اسد قیصر صاحب تھے اور بہت سارے دوست تھے, زیادہ تر پارلیمنٹیرین تھے, اور بڑا وفد تھا. اے پی سی جس دن ہوئی ہے بلوچستان پہ یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں, اسی دن وہ شام میں آئے تھے. تو مجھے جب یہاں سے میسج ملا, مجھے مولانا کی سٹاف نے کہا کہ کوئی دوست آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیے. تو بہرحال آئے, تو میرے سامنے موجودگی میں باتیں ہوئی ہیں ساری, تو میں اس کا ویٹنس بھی ہوں. کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں, کچھ باتیں نہیں بھی کہہ سکتا ہوں. تو اس میں یہ بات بھی ہوئی, مولانا صاحب نے یہ کہا, یہ تسلی دی کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا ہوں. ان کو پتا ہے کہ چزیق صاحب ذرا انکمفرٹیبل ہیں, تو مولانا صاحب نے یہ کہا ان کو کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننے کا, میں تو اگر تحریک چلنی ہے, ہم نے مل کے کام کرنا ہے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی 1-2 میٹنگز میں, شاید آپ کی والی میٹنگ میں بھی ہوئی ہو, کہ انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی بھی میرے ساتھ آ سکتی ہے, میں ان کو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں. بہرحال لیکن آپ بتائیں کہ میرا رول کیا ہے, آپ مجھے کس رول میں دیکھتے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. یہ سارا جو نا 2 مختلف میٹنگز ہیں, یہ 2 مختلف میٹنگز ہی میں باتیں مکس کر کے کر رہا ہوں. بہت ساری میٹنگز ہیں. اس میں یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا جو وہ تھا رول جو تھا, یہ میں اور میرے اور کچھ ساتھیوں کو اسائن کیا گیا تھا. اور پہلے بھی میں جو ہے نا اس میں رہا, اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ میں نے رکھی تھی ان کے سامنے. اس طرف سے کیسے سب لیڈ کر رہے تھے, ان کے ساتھ اور ساتھی تھے, میرے ساتھ بھی اور ساتھی تھے. تو کچھ باتیں جب بات چیت ہو گئی, پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے فون آیا, یہ پہلا جو راؤنڈ تھا, کہ جی وہ باتیں جو نا وہ ہم سے نوٹس گم ہو گئے ہیں. تو دین جو شاید میرا خیال ہے میری باتوں کو کسی کو جو ہے وہ سنوانا چاہ رہے تھے. دین جو نا میں نے ٹیلی فون پہ دوبارہ ریپیٹ کر دیا کہ سنوا لو اس کو, کہ جو میری ڈیمانڈس تھیں یا پارٹی کی طرف سے جو میں چاہ رہا تھا. تو سٹل جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے پھر خاموشی چاہ گئی. اور دین جو ہے نا اس کے بعد میں نے جب دوسری میٹنگ ہوئی, اس میں اسد قیصر جو ہے وہ آئے تھے محمود خان صاحب کے ساتھ. اس میں نے گلہ کیا کہ وہ جو ہے نا وہ آپ اس وقت گئے تھے, اور جب میں نے کہا کہ لکھ کے جو باتیں طے کرنی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ایگریڈ,
تو وہ تقریباً ایگریڈ جو نا لکھ کے طے کریں. وہ اس کے بعد لائن کٹ گئی تھی, پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوا, انہوں نے کہا پھر شروع کرتے ہیں. دین پھر جو نا لائن کٹ گئی, یہ تھرڈ راؤنڈ تھا. تو پھر میں نے گلا بھی دیا یہ اس والی میٹنگ میں کہ آپ کے یہاں تو لائن کٹ جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا وہ چین آف کمانڈ اس طرح سے نہیں رہی ہے, اس لیے آپ گلا نہ کریں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں خدا نخواستہ محمود خان صاحب کو جو ہے, محمود خان صاحب کو مولانا بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں بالکل, اور کوئی ان کو جو ہے نا ڈسلوج نہیں کرنا. وہ تو زرداری صاحب بھی کوئی بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے, وہ نواز شریف کو بھی بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے. یہ کیا سارے برادران یوسف ہیں؟ آپ کوئی برادر خورد ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی شفیع صاحب یہ بتائیں, آپ لگتا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے. پنجاب سے آنا پڑ رہا ہے علیمہ بی بی کو, کے پی کو جگانے کے لیے, اور آپ کو مولانا صاحب کے پاس جانا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو بھگانے کے لیے. کیا ہو گیا, کوئی بات پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا ہو کیا رہا ہے بتائیں؟ اور یہ نوٹس گما دیتے ہیں, آپ بات چیت کرتے ہیں, پہلے باتیں طے کرتے ہیں, پھر آپ کے نوٹس گم جاتے ہیں. سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. خیبر پختونخوا بالکل جاگا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بھی ہو رہی ہے. پنجاب, بلوچستان اور سندھ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی, اور جب بھی کوئی لائے عمل اچکزئی صاحب دیں گے, افریدی صاحب لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے اس لائے عمل پہ پہنچیں گے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. علیمہ آپا اپنا رول جو پلے کر رہی ہیں وہ قابل تعریف ہے. علیمہ بی بی جو ہیں وہ کیسز کو بھی فالو کر رہی ہیں, منگل کے دن اڈیالہ کے باہر بھی ہوتی ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں مختلف شہروں میں ریلی سے بھی خطاب کر رہی ہیں. دیکھیے اس وقت جو بھی عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہے, جو بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے, وہ قابل تعریف ہے. سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, خیبر پختونخوا میں مجھے جے یو آئی کی بات بتائیں, یہ آپ کی مولانا صاحب سے کیا پینگیں بڑھ رہی ہیں اس پہ یار بتائیں. انہوں نے تو بتایا کہ کچھ چیزیں طے ہو گئی تھی, پھر آپ کی لائن کٹ جاتی ہے ہر دفعہ, تو وہ کامران بھائی تو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کیا طے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں مولانا صاحب کے پاس تو ابھی بھی ہم جائیں گے, کیونکہ 5 اگست آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کو اغوا کی ہوئی 3 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو بھی اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے خلاف جو ہوگا ہم اس کے پاس جائیں گے. مولانا صاحب جو ہیں جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بہتر تو اسد کیسر صاحب ہی بتا پائیں گے, کیونکہ وہ اس تمام معاملے میں شریک تھے. ہماری جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے انہی کی ملاقاتیں سینیٹر مرتضیٰ صاحب اور مولانا صاحب سے ہو رہی تھی, تو وہ بہتر اس پہ کمنٹ کر پائیں گے. مولانا صاحب کے پاس ہم ضرور جائیں گے. مولانا صاحب کے 5 اگست کیونکہ ہم نے چکزئی صاحب سے بھی مشاورت کرنی ہے, کر بھی رہے ہیں, علامہ صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے, تمام ان سیاسی میرا اطلاع یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈران نے بات کی مولانا صاحب کی سے, اچکزئی صاحب سے, ان کے بارے میں, تو وہاں کچھ اس قسم کی کوئی ناخوشگوار ٹائپ بات بھی ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کا دیا کہ نہیں مولانا صاحب کو باہر رکھیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں. تو اچکزئی صاحب تو شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے, کہ اور خود وہ کچھ کرتے نہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کا آپ کے ساتھ آنے میں اچکزئی صاحب ایک پازیٹیو چیز ہیں یا رکاوٹ ہیں آپ کے نزدیک میں؟ دیکھیں چکزئی صاحب اگر لیڈر آف اپوزیشن اس وقت بنے ہوئے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بنے ہیں. وہ تحریک انصاف کے مرہون منت ہے, ان کی تو ایک ہی سیٹ تھی, تمام ووٹ تحریک انصاف نے دیے. پھر اس فیصلے کے ساتھ 5 مہینے ہم سٹک رہے ہیں, کیونکہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ مقتدرہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے, کیونکہ ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں. پھر افریدی صاحب جب سٹریٹ موومنٹ جو مومنٹم پکڑا, جو پریشر بڑھا, تو اس پریشر میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا. مولانا صاحب بڑے رسپیکٹفل ہیں, مولانا صاحب کے پاس ہم ضرور جائیں گے, مولانا صاحب سے ہم بات بھی کریں گے, تحریک انصاف کا وفد بھی ان سے بات کرے گا. اس سے کسی کو ڈسکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اور انہوں نے, میری اطلاع یہ ہے کہ جب بات ہوئی تو ان کو یہ بھی گلہ کیا آپ کی لیڈرشپ نے کہ آپ نے نہ شہباز شریف سے ملاقات کی, نہ آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی, نہ آپ نے پریزیڈنٹ زرداری سے ملاقات کی, آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی, لاہے عمل آپ دیتے نہیں ہیں. تو آپ کی قیادت تو خود بڑی دکھی بیٹھی ہوئی ہے. تو مولانا صاحب تو آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, سڑک بھی گرما سکتے ہیں, بڑا کچھ ڈیلیوری ان کے پاس تو بہت زیادہ ہے. اچکزئی صاحب آپ کے پاس ہے کیا ڈیلیوری کے لیے؟ وہ تو ایک حلقے کے مقیت ہیں خود. دیکھیں بالکل اچکزئی صاحب کے پاس تو ایک ہی سیٹ ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا وہ عمران خان صاحب کے
فیصلے کی وجہ سے لیڈر آف اپوزیشن بنی ہوئی ہیں. اگر آج تحریک انصاف پیچھے ہٹ جائے تو وہ اپوزیشن لیڈر تو نہیں رہیں گے. بات بڑی واضح ہے کہ چغزئی صاحب کو وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا, مہنگائی کے خلاف بات کرنی پڑے گی, ہاؤس میں ایک ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا, عمران خان صاحب کی بات کرنی ہوگی, تحریک کے لائعمل دینا ہوگا. اچھا صاحب, آپ کے خیال میں ابھی وہ رول ادا نہیں کرنے چاہیے کر رہے جو ایک فعال لیڈر آف دی اپوزیشن کو کرنا چاہیے؟ آنیسٹ اوپینین دیجیے اپنی. میرے خیال میں ان کے رول میں ذرا وائبرنٹ اور ایکٹیو ہونا چاہیے. اچھا کامران بھائی, بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر فنان, کوئکلی کوئی دو چیزیں موٹی بتا سکتے ہیں جو آپ کی اگری ہو گئی تھیں پی ٹی آئی کے ساتھ, جو آپ کی بڑی اسٹریٹجی کو کمپرومائز کیے بغیر آپ شیئر کر سکیں؟ نہیں, اس کو ایگری ہونا, مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً آپ کی جو نا ساری باتیں ہم کو قبول ہیں, اور اس میں مولانا خود بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ چلیں آپ ایسے کریں کہ جو کچھ تھا, آپ تو دوسری دفعہ آپ کو نوٹس, جب آپ نے پوچھا تھا تو نوٹس آ گئے آپ کے پاس, نوٹس آپ نے لے لیے, تو مجھے واٹس ایپ کر دیجیے تاکہ میں پارٹی کو جواب دے دوں. انہوں نے کہا تقریباً, میں نے کہا تقریباً پہ میں وکیل ہوں, میں تقریباً پہ بلیو نہیں. سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی کامران بھائی, سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ متحدہ تحریک, فیوچر کا کوئی رولنگ سیٹ اپ, کے پی کے اندر کوئی پاور شیئرنگ؟ نہیں, پاور شیئرنگ اس طرح سے ایسا نہیں تھی, نہ کوئی اس میں, مگر یہ تھا کہ آپ جو نا قومی معاملات پہ جو نا وہ معاملات کو لے کے چلیں گے. یہ بات مولانا کی قومی معاملات تو آپ نے دیکھا نا ماضی میں, ہم بھی یہیں بوڑھے ہو گئے ہیں, قومی معاملات میں ہی پاور پالیٹکس ہوتی ہے. میں ڈاکٹر فنان کو بھی لے لوں, بڑے صبر سے بیٹھے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ گیا گیم لگ رہی ہے بھائی, جے یو آئی کی پی ٹی آئی کی گیم لگ رہی ہے. بلاول صاحب آپ سے کشمیر میں ناراض ہیں, تو اگر یہ منا لیا مولانا صاحب نے, جے یو آئی نے منا لیا ان کو, پی ٹی آئی کو اور بلاول بھٹو صاحب کو, آپ تو فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ صلاحیت اپوزیشن میں موجود ہے جس کے تحت وہ ایک الائنس بلڈ کر سکیں حکومت کے خلاف, جو ایک تحریک چلائے حکومت کو گرانے کی. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے اور آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا آرٹ آنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ ایک تحریک چلا سکتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری بھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے, اور مجھے اس بات کا کافی حد تک یقین ہے. کیا مولانا صاحب دونوں سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو سیاسی لوگ ہیں, ہر کسی سے بات کریں گے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے کریں کسی اور سے نہ کریں. بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کنونس کر لیں گے, ہم ان کو منا لیں گے مولانا فضل الرحمان کو. تو یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ جو یہ چاہ رہے ہیں سازش بنانا, وہ ہوگی. تو مولانا صاحب چاہتے کیا ہیں, آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, کچھ مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ وہ ہم ریزالو کرنے پہ کام کر رہے ہیں. ان کی ناراضگیاں ہیں کچھ, اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی معاملات. ان کے ایک علماء بھی شہید ہوئے ہیں, گھروں پہ بھی ان کے کو معاملات تھے. مولانا صاحب یہ انسٹیٹیوشن پہ کیوں اتنا زیادہ؟ بیکاز اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسٹیٹیوشن آپ کو کہے گا تو پھر آپ لوگ فوراً ان کے مسئلے ریزالو کروائیں گے. کیا یار یہ وجہ ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ شکایت ان کو ہے, تو وہ شکایت انہی سے ہی کر رہے ہیں جن سے ان کو ہے. لیکن جو ان کے معاملات ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے. اور ہم بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا ساتھ رہا ہے, اور ہم اس کو کبھی نہیں بھلا سکتے. ڈاکٹر افران, آپ کبھی اتنی وہ کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھک گفتگو نہیں کرتے, ذرا کھل کے بتائیں مولانا صاحب کا مسئلہ کیا ہے. میں نے تو صاف کہا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاور پالیٹکس میں ارریلیونٹ ہو گئے تھے, اب ان کو نظر آئی ہے کمزوری پی ٹی آئی کی, تو وہ اس رول میں آ گئے ہیں فل فلیج, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جو پی ٹی آئی کا سٹانس تھا بھی حکومت تو کوئی اور کرتا ہے, ٹھیک ہے پھر ادھر ہی بات کرو تاکہ پریشر آئے. کیا مسائل ہیں آپ کے ساتھ مولانا صاحب کو؟ ٹریفک کا چلان لے کے تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بائی الیکشن میں سے 13 میں سے 12 سیٹیں ہار گئی پنجاب میں, جی بی کے اندر 2 سیٹیں آئیں ٹوٹل, اے جے کے الیکشن سے یہ بھاگ گئے, تو ان کی پاپولیرٹی کا تو جنازہ نکل چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس ضرور ہے کیپیبلٹی, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. جنازہ نکل گیا تو کیوں نہیں ملنے دیتے کہ وکلا کو, فیملی کو, عمران خان سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ وہ تو آج اب وہ جو نورین صاحبہ نے جو بیان دیا ہے, حالانکہ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس کی احسان کی وہ والدہ بھی ہیں, اس لیے بھی شاید وہ فرسٹریٹڈ زیادہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ کیا گنجائش بچتی ہے. تو بلاول اور بار بار تو جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں چھوڑا, کہ وہ جو وزیر 10 سیٹیں لے کے, میں آ رہا ہوں شفیع, کہ 10 سیٹیں جیب میں لے کے پھرتے ہیں, انہوں نے ریزگنیشن بار بار مان لیا ہے خواجہ آصف کا,
تو بلاول بھٹو صاحب بھی تو آپ کے ساتھ ناراض ہیں نا؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کی ناراضگی بنتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم AJK جو ہے وہ پچھلے 7-8 مہینے سے جو ہے وہ راٹھور صاحب ہے اور انہی ٹائم میں سارے مسائل زیادہ خراب ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی 2022 سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن یہ جو بالکل اس کی جو خرابی کی جو تباہی ہوئی ہے وہ ان کے دور میں ہوئی ہے. تو اب وہ ہم سے شکایت کر رہے ہیں یا وہ اپنے وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال بگڑی ہے وہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے؟ اس کی حکومت ان کی ہے, حکومت ہی ذمہ دار ہوگی نا, اور تو کوئی ذمہ دار, آپ اور میں تو ذمہ دار نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کیمپیننگ کر رہی ہے 27 جولائی کے لیے اور وہ اس طرح کی باتیں شاید اور بھی کہیں گے, تو اس کو آپ اسی کانٹیکس میں دیکھیں. شفیع کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی شفیع آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیے عفنان صاحب نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی PTI کے بارے میں. ایک نورین صاحبہ کا بیان جو ان کا ذاتی خیال تھا, تحریک انصاف کا بیانیہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا, کوئی چیز اس کو فکس نہیں کر سکتی. اگر اس بیان کے بعد ہمارے ساتھ بات چیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, جب مریم صفدر جو یہ دہشت گردی ہے اور جو اگلا نعرہ لگاتی تھی اور نواز شریف آرمی چیف کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے اس کے بعد منصب پہ بٹھا دینا, وردی والا نعرہ تو PTM کا تھا, یہ تو پشتون تحفظ موومنٹ والوں نے نعرہ لگایا تھا. یہ تو ووٹ کو یا نوٹ کو عزت والی بات کرتے تھے. سر ایک منٹ نا عفنان صاحب تھوڑا حوصلہ. دیکھیں مریم نواز وہاں پہ کڑی ہوتی تھی اور نعرے بازی ہوتی تھی. کیا میمو لیکس, میمو گیٹ, ڈان لیکس, اجمل قصاب کی گواہی میں جب ان کے بیانات چل سکتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ غداری کے مقدمات قائم ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا کی چوری شدہ مینڈیٹ پہ ان کو منصبوں پہ بٹا دیا جاتا ہے, تو یہ چیزیں کہیں تو رکیں گی نا. جب اس ٹائم نہیں رکی تو ابھی میرے خیال میں نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکے گی. جیسے مولانا کے بیان کو پروپیگیٹ کیا گیا, جس طریقے سے یہ محب وطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا اس طرح کی مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا شفیع ایک بات تو بتائیں, یہ جو ٹویٹ تھا مراد سعید کا, اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے مستند ذریعے سے کوئی ہدایت آئے گی تو آئے گی, تو ان کے نزدیک تو علیمہ خان صاحبہ مستند ذریعہ نہیں ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, ابھی وہ جو کر بھی رہی ہیں آپ کی, میں بہت لوگوں سے بات کر رہا تھا KP میں, ان کے ساتھ مجھے کوئی پروونشل لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی, آپ کے چیف منسٹر نظر نہیں آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی کو ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی. مراد سعید نے بھی ان کی بات پہ باہر آنے سے انکار کر دیا روپوشی سے. انہوں نے کہا مجھے مستند کوئی ہدایت آئے گی عمران خان کی تب میں کروں گا. تو کیا حلیمہ بی بی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ کی پارٹی سرکلز میں؟ آپ ہی کے ایک بہت سینئر آدمی نے مجھے کہا کہ کسی کو KP میں آ کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چاہیے پنجاب میں جا کے موومنٹ چلائیں, لوگوں کو ذرا حوصلہ دیں. تو یہ تو بڑے سیریس سپلٹس ہیں. مراد سعید کیوں نہیں ان کو سیریسلی لیتے؟ ان کا کہنا ان کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ کہ مراد صاحب نے سب سے مشکل وقت وہ گزار رہے ہیں. جتنی قربانی مراد صاحب کی ہیں شاید ہی کسی کی ہو PTI میں. اگر وہ آج روپوش ہے تو عمران خان صاحب کے حکم پہ روپوش ہے. جب عمران خان صاحب کا حکم آئے گا وہ باہر نکل آئیں گے. تو عمران خان صاحب کا حکم جیسے ہی ان کو ملے گا آپ دیکھیں گے کہ جو ان کو حکم ہوگا وہ اس کے تابع ہوں گے. اب بات بڑی واضح ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبائی لیڈرشپ علیمہ آپا کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ جتنی بھی ریلیز ہوتی ہے یہ ہمارے MPs اور وزراء ہی کرتے ہیں. یہ وزراء ہی سارے لوگوں کو نکالتے ہیں, MPs سارے لوگوں کو نکالتے ہیں. آپ کے چیف منسٹر, مجھے کہیں چیف منسٹر نظر نہیں آئے, مجھے جنید اکبر نظر نہیں آئے, دیکھیں چیف مجھے اور لوگ نظر نہیں آئے. دیکھیں چیف منسٹر کی ذمہ داری بھی اسٹریٹ موومنٹ کی ہے, جس احسن طریقے سے اس نے نبھائی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کبھی کسی نے اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلائی. آج بھی جنید صاحب سوات میں موجود تھے. پچھلے ہفتے علیمہ خان نے کہا کہ جنید اکبر اور سہیل آفریدی فیل ہو چکے ہیں عمران خان کی رائے کے سلسلے میں. وہ پھر کیا نہیں, ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں ہی ہوگی. گانن بھائی یہ بتائیں, عفنان بھی بتا رہے ہیں, آپ نے بھی کہا ہے, ان سے بات چیت ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے بھی کوئی آپ کی ناراضگیاں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. مولانا صاحب وکٹ کے کیا دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ ان سے کوئی رابطے میں نہیں ہے یہ. میں بالکل میں چونکہ بہت سارے رابطوں میں شریک رہتا ہوں تو میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہے اس طرح کے حوالے سے. ایک جو آخری رابطہ ہوا تھا وہ جب ہم نے اپنا دھرنا جو ہے وہ ہم نے کال دی ہوئی تھی کوئی, اور اس دن پارلیمنٹ میں تھے. میں نے اس دن چونکہ باہر سے یہ آ رہے تھے, ہمارے مہمان آ رہے تھے, وہ ایران والا شاید معاملہ تھا, تو میں نے اس دن جو نا سجیسٹ کیا تھا خود جو ہے نا تارڑ صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو,
کہ جائیے مولانا کو ریکویسٹ کریے اور جا کے یہ آخری رابطہ ہے جو ہمارا اور ان کے درمیان تھا. تو یہ جو گلے شکوے جو ڈاکٹر عفنان گلے شکووں کی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کوئی شکوہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کے اوپر جو کیچڑ اچھالا گیا اور اسپیشلی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ذریعے یہ تو ابھی بات ہوئی ہے نا, یہ تو تازہ ترین بات ہے. آپ کون سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی آپ سے کوئی ہم بات بھی نہیں کر رہے کیا ناراضگی ہے؟ بتائیں یار کیا گلے آپ دور کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں حکومت میں شامل ہونے کے لیے میں کئی دفعہ کہا گیا, اس کا بھی انہوں نے بتا دیا جلدی لاسٹ 20 سیکنڈ میں دیکھیں انہوں نے خود بتا دیا کہ آخری رابطہ کب ہوا تھا. نہیں وہ انہوں نے ریزن بھی بتا دیا. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کون سے گلے شکوے دور کر رہے ہیں؟ انہوں نے گلے شکوے وہی جو ان کے جو مولانا ناراض ہے نا کسی بات اب ہے نا, تو وہ نہیں وہ تو ایک چل بلڈ اپ ہوا ہے. یا تو مجھے بتائیں گلے شکوے کون تھے جو آپ نے کہا پہلے آپ نے شروع میں کہا کچھ ہیں ان کے مسائل ہم حل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. نہیں مسئلہ تو ہے ورنہ پھر وہ کیوں ناراض ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بغیر وجہ کے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا نا. ابھی ہماری ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی ایک پروگرام میں, اور میں نے کبھی مولانا کے خلاف اور ہمارے لوگوں نے کبھی خلاف تو بات کیا نہیں کیا آپ بہن نے بہن کہہ رہی تھی کہ وہ جی ہم حکومت مانگ رہے ہیں, حکومت میں شرکت مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. شفیع جان بھی تھے تو نہیں, میں تو اب وہ میں خود حیران رہ گیا کہ کب حکومت مانگ رہے ہیں, ہم کو تو 10 دفعہ. چلے مولانا صاحب جو بھی مانگ رہے ہیں جو بھی ان کا گلہ ہے, کیا آپ کے پاس اختیار ہے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا؟ نہیں ہم ہی کریں گے اور کون کرے گا. مسئلہ تو حل میں سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں. جی شفیع, اور کون کرے گا, کیا کہتے ہیں مسئلہ حل. میرے منہ میں جو بات تھی وہ آپ نے کہہ دی, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ بیچاروں کے پاس ایک ہی زبان ہے. وہ اس وقت اختیار ٹھیک تھا جب ایجنسیوں کو بولتے تھے کہ بندے پورے کرو. وزیر اعظم میرا خیال ہے شفیع صاحب آپ کا وقت آ رہا ہے, آپ کو مولانا صاحب جیسا کوئی لیڈر آف دی مالک صاحب ہمارا وقت آئے گا نا انشاءاللہ آنے والا ہے. آپ لوگوں کا وقت گزر چکا ہے. یہ جو گزر چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا وقت گزر گیا ہے. عفنان کہہ رہے ہیں آپ کا وقت گزر گیا ہے. 2 سیٹوں پہ آگے جی بی پہ 2 سیٹیں ملی ہیں آپ کو. 12 میں سے 13 میں سے 12 سیٹیں. ایسی بات نہ کریں, آئی پی پی کو 4 سیٹیں ملی ہیں. وہ تو چلے بعد میں سیٹیں ملنے والی ہونی چاہیے. لیکن بعد میں ہوئی ہے جو بھی. مالک صاحب ہمارے جب ٹائم آئے گا نا جو یہ ہمارے ساتھ کریں اس کے دگنا ہم کریں گے اپنی تیاری. بھائی آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہے. یہ وقت بتائے گا. کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہے. یہ وقت بتائے گا. آپ کو ہم نے آلریڈی سیدھا تو کر دیا ہے نا. کیسے سیدھا کیا آپ کو ماشاءاللہ. بالکل آپ سیدھے ہو گئے. پہلے آپ کہتے تھے ہم سسٹم کا باپ ہیں, ابھی آپ کو پتا چلا کہ آپ کا باپ کون ہے. سسٹم کا باپ جو ہے وہ ہم ہیں, آپ نہیں ہیں. قیدی نمبر 804 عمران خان ہے سسٹم کا باپ. چلیں آپ سب کا رن آؤٹ ٹائم, آپ سب کا بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ایران کی ایشو پہ دیکھیں, بہت سیریس ڈیولپمنٹس ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے ایران کی. ایران کے انٹیریئر منسٹر سکندر مومنائی بھی پاکستان کے دورے پر ہیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ دورہ ہے, لیکن اب بڑا امپورٹنٹ سمجھنا یہ ہوگا کہ کیوں اور کون آ رہا ہے. ویسے تو 9 دن ہو گئے ہیں, اب جو لیٹسٹ راؤنڈ کانفلکٹ کا دن بہ دن ایسکلیٹ ہو رہا ہے. ایران بھی اپنا جو ایریا ہے ٹارگٹس کا وہ بھی بڑھا رہا ہے, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران بڑا کلیئر ہے کہ جہاں اگر امریکہ محدود جنگ چاہتا ہے تو ایران اس کو اس سے زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے. انٹیریئر منسٹر کون ہے؟ سکندر مومنائی ہیں. ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز کا. یہ پہلے چیف آف سٹاف ملک اشتر بریگیڈ کے بھی رہے اور 25 کربلا ڈویژن کے, اور کمانڈر رہے پولیس فورس کے رضاوی خورستان پروونس کے اندر. پھر یہ سیکرٹری جنرل آف دی انٹائر نارکوٹکس ہیڈ کوارٹرز بھی رہے, ڈپٹی پولیس آف آپریشنز بھی رہے, اور کمانڈر رہے ایرانین پولیس کے بھی, اور پھر ڈپٹی کمانڈر آف دا لا انفورسمنٹ کمانڈ آف اسلامک ریپبلک آف ایران. یہ بیک گراؤنڈ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اسلامک ریولوشنری گارڈز کے بڑا ان سے تعلق ہے. جیسے غالب واب صاحب جو اسپیکر ہیں وہ بھی پریویس اسلامک ریولوشنری گارڈز کے کمانڈر رہے ہیں. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو IRGC ہے بیسکلی وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے. اگرچہ جنگ بھرپور جاری ہے لیکن بیانات 2 آئے ہیں. آج بھی اسماعیل بغی جو اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کے ایران کے, انہوں نے کہا دیکھیں جنگ اور بات چیت یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں, دونوں ہی ایک ذریعہ ہیں نتائج کے حل کے لیے, تو ہم ٹاکس کے لیے اوپن ہیں. مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے, انہوں نے بھی کہا کہ امریکہ نیگوسیشنز کے لیے بالکل تیار ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھے بہت سے میسیجز بات چیت کے لیے ایران سے ڈائریکٹلی بھی آئے ہیں اور انٹرمیڈیٹریز کے تھرو بھی آئے ہیں. سو ساری ایکٹیویٹی پیرلل چل رہی ہے.
انٹرسٹنگ خبر آپ سے یہ شیئر کروں کہ میری بات ہو رہی تھی سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پہ سینئر جرنلسٹ ہیں فورن، انہوں نے مجھے بتایا، وہ برگن اسٹاک میں ہیں، انہوں نے کہا وہاں پہ جو ڈیلیگیٹس تھے ان کے امریکہ کے اور ایران کے، یہ ابھی تک وہیں موجود ہیں، اگرچہ آپس میں نہیں مل رہے، تو بلکہ انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے بتایا کہ ایرانی تو زمین پہ پھر رہے ہیں، لیکن جو امریکن ان کے ڈیلیگیشن ہے وہ ہر دوسرے دن پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹریکنگ کرتے ہیں، اور وہ آؤٹ سائڈ جس طرح وہ امریکن سٹائل ہوتا ہے، تو اس نے کہا وہ سارے وہیں پہ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ نیگوسیشنز کسی بھی وقت ریزیوم ہو سکتی ہیں، اور دونوں سائڈز نیگوسیشن سے انکار نہیں کر رہی۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ جب 6 جولائی کو ایران نے ٹینکرز پہ حملہ کیا تو اچانک پتہ تھا ایران کو کہ دوبارہ جنگ شروع ہوگی، تو کیا وہ ایران کی غلطی تھی یا ایران ڈیلیبریٹلی ایک اسٹریٹجی پرسیو کر رہا تھا؟ ولی نصر ہیں، یہ اس وقت پروفیسر ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں، انہوں نے کافی کتابیں ایران پہ لکھی ہوئی ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی ہے، رائز آف دا مڈل کلاس ہے، اور یہ رچرڈ ہالبروک کے ساتھ بھی پاکستان، ایران اور یہ افغانستان معاملات کو ڈیل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے آج 1-2 دن پہلے، انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ وائی ایران از ریٹرننگ ٹو وار، کہ یہ کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ MOU لکھا گیا اسلام آباد کا تو اس میں کافی چیزیں مبہم تھی اور کلیئر نظر آ رہا تھا کہ دونوں سائڈ چاہیں گی تو اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹیشن یا مس انٹرپریٹیشن بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک خیال یہ تھا کہ جو اس وقت بیلنس آف پاور ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، یہ اس کو رکھا جائے گا، بٹ وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ امریکہ اس بیلنس کو چینج کرنا چاہے گا اور ایران اپنے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر جنگ ہوئی، آئے تو وہ رجیم چینج کرنے تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر جنگ نے ایسا پاسا پلٹا کہ وار نے ایک ایسا لیوریج دے دیا اسٹیٹ آف ہرمز کا ایران کو کہ اس کے بعد اس امریکہ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ایک MOU سائن کرے اور اس جنگ کا کوئی اور طریقہ نکالے ختم کرنے کا۔ اب یہ بات کرتے ہیں ایرانی لیڈروں کی سوچ کیا ہے، یہ خود بھی ایرانی نژاد ہیں اور وہاں پہ ان کا بہت زیادہ انگریس بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ سے کنونس تھی کہ یہ انہوں نے MOU جو امریکنوں نے سائن کیا ہے، یہ ایک ٹیمپرری سائن آن ڈاکومنٹ بنایا ہے تاکہ یہ ان کا کافی نقصانات ہو گئے تھے، اسلحہ بڑا خرچ ہو گیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا ایک وقت آئے کہ ایران کو جو ہم نے جھٹکے لگائے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے، اب ہم اپنی بھی تیاریاں دوبارہ، اپنے اسلحے کے ذخائر یہ بھی پورے کر لیں، سب کچھ کر لیں، اور جو گلوبل اکانومی پہ پریشر تھا وہ بھی فوراً ہٹ جائے تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اس نے اوپر لکھتے ہیں کہ JD وینس نے تو یہ بھی پبلکلی بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے MOU پسند تھا کہ ان کا خیال تھا کہ امریکہ کو یہ ٹائم مل جائے گا اپنے آئل ریزروز بھی ٹھیک کرنے کا، اور یہ جو گلوبل اکانومی کا ان پہ پریشر تمام ممالک سے پڑ رہا ہے اس کو بھی دباؤ وہ کم کر پائیں گے۔ اور پھر ایرانیوں کی وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ان کو بہت زیادہ وہ کن باتوں پہ یقین آیا ہے کہ یہ گیم امریکہ ٹھیک نہیں کر رہا، کہ انہوں نے کہا کہ ایرانین جو ایسٹس کا طے ہوا تھا کہ انفریزنگ ہوگی، ان میں سے بین ہٹے گا، وہ نہیں ہوا۔ جو اسرائیل لبنان کے اوپر بات ہوئی تھی اور ایران نے کہا تھا کہ وہاں سیز فائر ہوگا، امریکہ وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکا۔ پھر امریکہ باوجود اس ایکارڈ کے، اس MOU کے، اسلحہ اور نئی شپس سب کچھ وہاں پہ لاتا گیا، اور پھر واشنگٹن نے یہ بھی کوئی کیا کہ عمان کی طرف سے وہ کشتیاں گزارے، سب کچھ کرے تاکہ ان کا دعویٰ ہرمز پہ کم ہو جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی اب کنونسڈ ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت جنگ نہ شروع کی ہوتی تو ہمارے پہ اور پریشر امریکہ کا بڑھتا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جنگ بڑھانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ امریکہ مذاکرات پہ مجبور ہو، اور علاقے میں جنگ وہ اس پہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کا ایرینا آف وار نہ ہو، کہ امریکہ چاہے بس ہم نے ایران پہ مارا، ایران نے 2 بیسز پہ مار دیا، وہ اس جنگ کو بہت زیادہ پھیلانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایران امریکہ کے اوپر خلیجی ممالک کا اور باقی لوگوں کا بھی تمام جو ہے پریشر اور بڑھ جائے کہ ایک کنکلوژن میں اس طرح ہے۔ اور ان کو پتہ تھا کہ جب انہوں نے 3 شپس کو سٹرائک کیا 6 جولائی کو کہ ایک بہت سٹرونگ ریاکشن آئے گا اور امریکہ ان پہ حملہ کرے گا، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہرمز کا کنٹرول وہ واحد بڑا لیور ہے ان کے ہاتھ میں، جس سے مستقبل کی جو نیگوسیشنز الٹیمیٹلی ہونی ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ کسی بھی طور پہ اس کو نہیں کہ۔ اور اس کا جملہ بڑا اچھا ہے، If war is inevitable, Iran is better off waging it before the US has had time to regroup fully and the global economy has had time to recover from energy and supply chain shocks۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت گلوبل اکانومی کے جو مسائل پڑے ہوئے ہیں،
ایران کو تو اپنے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اب ٹائم نہیں دینا، کہ اگر باقی خطے کے ممالک اور دنیا میں اگر اس کا شوق ختم ہو گیا تو پھر ایران کی نیگوشیٹنگ پاور جو بالکل ختم ہو گئی ہے. اس لیے ایران تیار ہے کہ اور بھی جتنا ہو ہمارے پہ نقصان ہم برداشت کر لیں گے، اور یہ ایک میسج امریکہ کو دے رہے ہیں کہ جو وار ہے وہ اس لیول پہ نہیں رہے گی جہاں پہ وہ چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانین رجیم ایگزسٹینشل اس کے اندر ہے، اور اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وقت اس کے ساتھ ہے کیونکہ ایران کی فائنینشیل پرابلمز بہت ہیں تو ایران زمین پہ آ جائے گا، تو ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کم وقت امریکہ کے صدر کے پاس ہے، کیونکہ مڈ ٹرم پولز بھی آ رہے ہیں، پیٹرول وہاں بہت مہنگا ہو گیا، گلوبل اکانومی کے اپنے ایشوز ہیں، تو ایکچولی ٹائم زیادہ ایران زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے اور الٹیمیٹلی بات نیگوسیشنز پہ آئے گی. یہ ایک بڑا زبردست انہوں نے ایک سینیریو دیا. دوسری طرف کچھ چیزیں ایڈ آن بھی ہو گئی. ہوتیز نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ریڈ سی کے اندر سعودی شپس یا ان کی سپورٹرز کی شپس وغیرہ کو بلاکیڈ لگا دیا ہے، ہم نہیں گزرنے دیں گے. وہ ایک اور بڑا خطرناک ایک اس میں ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے. اور آج جو ایرانین انٹیریئر منسٹر، اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان نے کافی اسٹرانگلی کنوے کیا ہوا ہے ایران کو، جب انہوں نے اس راؤنڈ میں سعودی عرب پر حملہ کیا اور ایک ایئرپورٹ پہ بھی حملہ کیا، ایک سلطان بیس پہ کیا، کہ اگر سعودی عربیہ پہ اب حملہ ہوگا تو پاکستان کے لیے اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھنا امپاسبل ہو جائے گا، اور ایران پہ کافی پریشر ہے. چائنا نے بھی کہا ہے کہ سعودی عربیہ کی اب سوورن جو انٹیگریٹی ہے اس کو بالکل کوئی وائلیٹ نہ کرے. دوسرے ممالک کا ذکر کیا ہے، سعودی عربیہ کا بائی نیم ذکر کیا. ایران کا سب سے بڑا تیل کا بائر بھی چین ہے، اور چین کا ملٹری سپلائی سب کچھ کرٹیکل ہے ایران کے فیوچر پلانز کے لیے بھی. تو ان کا سعودی عربیہ پہ آنا، یہ کافی چیزیں اب ہو رہی ہیں، اور اس لیے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ انٹیریئر منسٹر کا بتایا تھا کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرماننٹ ریپ آف پاکستان ٹو UN. السلام علیکم منیر صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ منیر صاحب، جنگ بھرپور چل رہی ہے لیکن دونوں سائڈ نیگوسیشنز کی بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جو نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبرز تھے وہ دونوں برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہیں، مفت کی چھٹیاں منا رہے ہیں، بٹ دیٹ از دیئر. دونوں سائڈز کہہ رہے ہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ایران کا یہ ویو پوائنٹ جو ولی نصر دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ہی طریقہ ہے کہ سیریسلی لیں. مشتبہ خامنائی صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے اس پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ سگنیچر آف اے US پریزیڈنٹ از ورتھ لیس، اور یہ بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنگ اگلے کچھ دن اور شدید ہوگی اور پھر دونوں سائڈز بیٹھ جائیں گی نیگوسیشنز کرنے؟ جی ہماری خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ جلدی میں جلدی واپس ٹیبل پہ آ جائیں اور جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پر میری نظر میں جیسے آپ نے ذکر کیا، اس میں جو سب میں اہم مسئلہ جو ہرمز کا مسئلہ ہے کہ کنٹرول کس کا ہوگا. ایران سمجھتا ہے کہ جو 0.5 تھا MOU میں، اس میں اس کو اختیار دے دیا تھا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ کرے گا. امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ سدرن روٹ کے تحت جہاز لے جانے کی کوشش کی، جس کے اوپر پھر انہوں نے حملہ کیا. پر اس سے زیادہ بھی، یعنی کہ یہ تو ایک اہم پرنسپل کی بات ہے. جو لیوریج ہے اس کے اوپر دونوں طرف کی بہت سخت پوزیشن ہے کہ ہرمز کا کنٹرول کس کا ہوگا. یہ تو مسئلہ سب میں جو جڑ ہے. پر اس کے علاوہ بھی میری نظر میں دونوں فریقین جو ہیں ان کی جو اندرونی پوزیشن موقف ہے وہ بدل گیا ہے. ایرانی، جیسے آپ نے ذکر کیا، ایران میں بھی یہی IRGC ہے یا جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے ایک سخت پوزیشن لی ہے. جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے خلاف کتنی تنقید ہوئی ہے اندرونی. اور جو مجتبہ خمینی صاحب کی جو تقریر تھی فیونرل پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ختم کیا، یہ ہم بدلہ ضرور لیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہم چھوڑیں گے نہیں. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی بھی پوزیشن ایک بڑی سخت ہو گئی ہے. دوسری طرف امریکہ کی کیلکولیشن بھی بدل گئی ہے. ٹرمپ صاحب کی میرے نظر میں اب کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے تو میرے خلاف تنقید کرنی ہے، جو کچھ بھی میں کروں، یا میں معاہدہ کرتا ہوں تو پھر تنقید ہوگی، اگر میں جنگ لڑتا ہوں تو پھر بھی ڈیموکریٹ ان کو تو رائٹ آف کر دیا ہے.
یہ مڈ ٹرمز کے لیے. اب انہوں نے دیکھنا کہ جو ہمارا بیس ہے, جو ریپبلکن رائٹ ونگ کی طرف سے تنقید آ رہی تھی ان کے اوپر اس معاہدے کے بارے میں, پوری جو یو ایس اسٹیبلشمنٹ ہے, پینٹاگن, سی آئی اے, وہاں سے تنقید آ رہی کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا, اس میں آپ کو کچھ نہیں ملا. اور اس کے اوپر جو اسرائیلی لابی تھی جو بہت ناخوش تھی اس معاہدے کی وجہ سے, تو یہ سب پریشرز اب ٹرمپ صاحب کے اوپر ہیں. ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ہرمز بند بھی ہو جائے تو صرف 5 ملین بیرلز پر ڈے کی کمی ہوگی, باقی سب پائپ لائنز اور ادھر ادھر کر کے جو اکانومی وہ چل رہی ہے. امریکہ کی اکانومی نہ انفلیشن ہوئی ہے نہ رکی ہے, اکانومی بڑھتی جا رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا ہے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ جنگ جاری رکھیں تو اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب آج کی جو خبر ہے کہ جی اگر باب المندب میں سعودی تیل کو وہ روک دیتے ہیں تو اس کا شاید امکان زیادہ ہو جائے. پر امریکہ کی جو کیلکولیشن ہے, جو اسرائیلی لابی کی کیلکولیشن ہے کہ وہ ٹھیک ہے, ہم اسرائیل کے خلاف ہم جنگ جاری رکھیں ایران کے خلاف, اور ایران جو حملے کر رہا ہے وہ اسرائیل پہ نہیں کر رہا, وہ خلیج کے ممالکوں پہ حملے کر رہا ہے. تو اسرائیل کو تو بالکل فائدہ ہے, امریکہ کے بھی نقصان کم ہی ہے کہ 2-3 لوگ ان کے شہید ہو گئے, پر نقصان ایران کو ہوگا اور خلیج کے ممالکوں کو ہوگا, اور ہمارے جیسے لوگ ہیں جو لیکن منیر صاحب اصل مسئلہ پھر یہ ہے نا, ایران یہی تو چاہتا ہے کہ امریکہ پہ خلیج کے ممالک کا بوجھ بڑھے, ان کا پریشر آئے کہ بھی آپ اس کو ختم کریں, اٹ از ڈسٹرائنگ اس. خاص طور پہ اب جب انہوں نے ان کے پاور پلانٹس اور بریجز وغیرہ کو ہٹ کیا ہے تو وہاں سے بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم ان کے سیلینیشن پلانٹس اور پہ ہم بھی ہٹ کریں گے. جی وہ صحیح ہے ملک صاحب, پر دیکھیں کہ ان کا اب کتنا اثر رسوخ ہے واشنگٹن کے اوپر, کہ یہ تو کہتے رہے تھے, پہلے سے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ نہ کریں, وہ جنگ کر دی, اس کے بعد میں نقصان ہو رہا. امریکہ کے لیے تو اگر ایران حملے کرتا جاتا ہے, سعودی عرب, کویت, بحرین, ان کے اوپر, ان کی جو فارن پالیسی ہے جو پہلے اگر سمجھ آتی ہے, اگر ایران کو سمجھاتا کہ جی اب اس حد تک ہم جائیں گے, بیسس کے اوپر ماریں گے, دوسرے آپ کو نہیں ماریں گے. پر اب تو کھلے عام جنگ جاری ہے, آئل فیسلٹیز کے اوپر, انفراسٹرکچر کے اوپر. لیکن سر اس میں جب آپ نے میگا بیس کی بات کری, وہاں پہ بھی جو اب آ رہی ہے ڈیٹا اور آپ پولز بھی دیکھ رہے ہیں, ایون ریپبلکنز اور خاص طور پہ ینگر ریپبلکنز 28 سال سے نیچے, وہ بڑا ہی اس کا ڈس اپروول ریٹ ہائی ہے ٹرمپ کا, اس جنگ کا, اسرائیل کی سپورٹ کا. اور جو ٹرمپ کی ایک کولیشن آف دا ولنگ تھی شروع میں, اب وہ کولیشن آف دی ان ولنگ ہو گئی ہے, بیکاز اب سب کو نظر آ گیا ہے کہ ٹرمپ ان کو نہ بچا سکتا ہے اور ان کی ٹریڈ اور چیزوں کو نقصان انہوں نے ہی اٹھانا ہے. سو یہ پریشر بڑا سگنیفیکنٹ پریشر ہے, بیکاز انہی ملکوں نے ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس بھی تو پرومس کی ہوئی تھی ٹرمپ کو امریکہ کے اندر. یہاں سے اگر نقصانات اٹھائیں گے تو وہاں پیسے کہاں سے لگائیں گے؟ تو وہ اتنا irrelevant پریشر تو نہیں ہے, کہ insignificant پریشر تو نہیں ہے کہ اگنور کر دیں. irrelevant نہیں ہے, پر اب دیکھیں کہ اب ان کے اوپر اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں ایران کی طرف سے, ان کا موقف بھی بدل جائے گا. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ یو اے ای جیسا جو ملک تھا, انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ شامل, اور سعودی عرب میں بھی یہ خیالات تھے کہ بھی اب اس کو ختم کریں, آپ نے شروع کیا ہے تو اب آپ جاری رکھیں. سر ٹرمپ کو فائدہ کیا ہے اگر خطے کے ممالک بھی نہیں چاہتے اور وہ ایران کے ساتھ کام کرنے پہ بھی تیار تھے اور ہیں بھی, تو ٹرمپ کو وار پرولونگ کرنے کا ٹرمپ کو کیا فائدہ ہے کہ اپنے ملک میں بھی ان پاپولر ہے, یہاں بھی ہے, تو اس کو فائدہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی اگر ہرمز کا اسٹریٹ کے اوپر ایران اپنا قبضہ یا اپنا کنٹرول رکھتا ہے تو امریکہ کبھی نہیں مانے گا, نہ خلیج کے ممالک مانیں گے. تو یہ جو مسئلہ ہے, ہرمز کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے وہ حملے تو ہو رہے ہیں, پر وہ نہیں مانیں گے جو ایران کا موقف ہے. سر وہ تو نیگوسیشنز کی ٹائم کی بات نہیں ہے, ابھی تو ایم او یو میں یہی طے ہوا تھا کہ آپ کوئی نہیں روکے گا, آپ فیس نہیں لیں گے, انہوں نے کہا ہم فیس نہیں لیں گے, اور ڈیٹیل نیگوسیشنز میں فیوچر طے ہونا تھا نا معاملے کا.
جی تو اس میں یہی تو تھا کہ 60 دن تو کھلا رہے گا. ایران کو صرف یہ کہا کہ آپ انشور کریں گے سیفٹی. ایران نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ میرا کنٹرول ہے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا. کنٹرول آپ پھر ابھی اور جنگ میں تیزی دیکھ رہے ہیں بیفور ڈپلومیسی کی کوئی بات معنی خیز ہو؟ جی میری نظر میں جی دیکھیں، جب تک کہ یہ ہرمز کا مسئلے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو امریکہ نہیں رکے گا، نہ ایران رکے گا. اس لیے یہ جنگ جاری رہے گی. پیچیدہ مسئلے ہو گئے ہیں. جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہرمز کے اوپر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے اور کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے جو دونوں فریقین کو اور خلیج کے ممالک سب کو منظور ہے، پھر جنگ رک سکتی ہے. ہرمز ول بی دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. منیر اکرم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، ہرمز واقعی اٹ از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. لیکن ایران کو بھی پتا ہے کہ اگلے 4-5 سال کے بعد ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کی وہ نہیں رہنی افادیت جو آج ہے. سعودی عربیہ، کویت، خاص طور پہ UAE، یہ تمام ممالک آلٹرنیٹیو روٹس بنا رہے ہیں، نئی پورٹس بنا رہے ہیں. سو آج جو اس کا لیوریج ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا، وہ 5 سال بعد نہیں ہوگا. اور اس لیے وہ ایران بھی چاہے گا کہ اس وقت میکسیمم اس کو یوز کرے اس انفلوئنس کو، اور نیگوسیشن ٹیبل پہ جیسے ولی نصر نے بھی لکھا اس کے ساتھ نکلیں. تو نظر تو آ رہا ہے کہ ڈپلومیسی ہی ہوگی، حل ہی ہوگا انشاءاللہ. دیکھنا اب یہ ہے کہ ہفتوں میں ہوگا یا کچھ ماہ میں ہوگا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹائم جتنا ہم سمجھتے ہیں ٹرمپ کے حق میں وہ ٹائم نہیں ہے. ابھی بھی ڈسپائٹ آل دا ڈیفیکلٹیز ایران ہی کے حق میں ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جلدی اس پہ ہمیں ڈپلومیسی میں تیزی نظر آئے گی. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شفیع جان نے ایک ٹھیک بات کی. انہوں نے کہا ہمارا وقت آئے گا، ہر ایک کا وقت آتا ہے، لیکن اس وقت برا وقت آیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے فیملی کا اور پارٹی کا، اور پارٹی کے اندر ود ان پارٹی فیکشنز کا. آئی تھنک یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے PTI کا. شاید ان کا بڑا مسئلہ ان کا کسی ادارے سے اختلاف یا گورنمنٹ کی پاور اس سے نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ اندرونی جو یہ ایک چل رہا ہے سارا کانفلکٹ یہ ہے. اور جب تک یہ پارٹی ریزالو نہیں کرے گی، اور آپ نے شفیع صاحب کی بات سنی، انہوں نے دبے لفظوں میں صاف کہہ دیا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں وہ ایک حلقے کے لیڈر ہیں، اور وہ مرہون منت ہیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں، اور ان کو اس طرح اپنا رول ادا نہیں کر رہے جیسے ان کو کرنا چاہیے. تو اگر پارٹی کے اندر اختلاف ہو، اور اگر جس کو باہر سے لائیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنائیں، اور اس کے بارے میں قیادت یہ سوچتی ہو کہ یہ ایک حلقے کا لیڈر ہے، تو پھر سیریسلی سوچنا ان کو خود ہوگا کہ جو حالات چل رہے ہیں ان کے پارٹی کے، یہ ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ گورنمنٹ، انسٹیٹیوشن، یا اپنا لیک آف کوآرڈینیشن یا انٹرنل اسٹرائف؟ یہ لمحہ فکریہ ان کا ہے، اور اس کا حل بھی ان کو خود ہی نکالنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.